معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ربیع الاول شریف کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب فرمائیں۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، ظاہر ہے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں ہمارے پیغمبر کی آمد کا انتظار کرتے رہے، تو پھر وہ بابرکت لمحات آئے کہ جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دین کو مکمل کر دیا گیا، نبوت کو ختم فرما دیا گیا۔ تو ہم ظاہر ہے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ گار ہوں ولیکن خوش نصیب ہوں۔ میں گناہ گار تو ہوں لیکن بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کا امتی ہوں۔ یہ تو ہے بات۔ دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ 28 صفر کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، اور پھر یہ کل جو تاریخ گزری ہے 31 اکتوبر، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے، جس میں ایک نوجوان بچے نے اپنی محبت رسول کا اظہار کیا، اور اس دور کے بڑے بڑے مفکر اور محدث اور اللہ کے ولی اور وقت کے کتب اس کی شان پر ناز کرتے تھے کہ جو مقام تم نے اس چھوٹی سی عمر میں حاصل کر لیا ہم 100 سال میں نہیں کر سکے۔ غازی علم دین شہید کی شہادت کا دن تھا کل۔ بڑی ویسے عجیب بات ہے، یہ ہماری سائنس کی ساری تھیوریاں جواب دے جاتی ہیں۔ سائنس یہی کہتی ہے کہ جب آپ کسی مردے کو دفن کرتے ہیں تو تیسرے دن وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کے ناخن اور بال جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، پھر چھٹے دن اس کا گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ ہڈیوں کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ لیکن یہاں انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ بچے نے یہ کہا تھا کہ 19 سال کی عمر میں اس نے راجپال کو قتل کیا اور 21 سال کی عمر میں سزائے موت ہوئی، تو وصیت وہ یہ کر گیا کہ مجھے میانی صاحب قبرستان جو ہے لاہور والا اس میں دفن کرنا۔ لیکن وہ نظم و نسق کے خدشے سے میاں والی جیل میں ہی پھانسی ہوئی اور وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال بڑے پریشان تھے اس حوالے سے کہ ہم اپنے بچے کی وصیت نہیں پوری کر سکے، تو وہ تحریک شروع کی۔ وہ ظاہر ہے ہمارے یہ دور تو نہیں تھا کہ اقبال کہتے کہ میں کہاں اور یہ ان پڑھ سا بچہ کہاں، میں اس کے لیے تحریک چلاؤں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کتابیں پڑھنے سے تو مقام نہیں ملتا، اللہ کے رسول کی کسی کو نسبت ہو جائے تو وہی عزت والا ہوتا ہے۔ تو بالآخر پنجاب کے گورنر نے کہا کہ علامہ صاحب ہمیں خدشہ ہے کہ اگر اس کی ڈیڈ باڈی یہاں آئے گی تو لوگ مشتعل ہوں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، اپنی غصے کا اظہار کریں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ وہ کیا لمحہ ہوگا، وہ ریٹن موجود ہے آج بھی۔ علامہ اقبال نے یہ لکھ کے دیا تھا گورنر کو کہ اگر
غازی علم دین کا جنازہ یہاں ہونے سے یا یہاں اس کو دفنانے سے نظم و ضبط کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو تو مجھے سزائے موت دے دی جائے۔ اندازہ کریں ذرا، یہ معاہدہ اقبال نے لکھ کے دیا۔ یعنی کیا مسلمانی تھی یہ کہ ہمیں اس وقت اتنا شعور تھا کہ لاکھوں کا مجمع بھی توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کرتا تھا۔ آج ہم 10 لوگ کہیں کھڑے ہو جائیں تو نظم و ضبط کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اتنا اعتماد اقبال کو اپنی قوم پہ۔ اب ہندوؤں کی طرف سے جو لوگ پیش ہوئے انہوں نے تمسخر اڑایا، انہوں نے گورنر سے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں اجازت دے دیں، انہوں نے مخالفت نہیں کی اس بات کی۔ گورنر بڑا حیران ہوا کہ تم مثلا ظاہرہ زیادہ خطرہ تو ہندوؤں کو ہی تھا، تو تم یہ اجازت کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 11 دن ہو گئے ہیں اس کو مٹی میں دفن ہوئے، یہ قبر کھودیں گے تو بدبو آئے گی، خود ہی وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اب ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں لا ہی نہیں سکیں گے۔ تو اقبال سے جب بھی کوئی پوچھا کرتا تھا تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے رات دن مطالعہ بڑا کیا ہے، میں یونیورسٹیوں میں پڑھتا رہا ہوں اس لیے میں بڑا عالم بن گیا، مفکر بن گیا، شاعر بن گیا۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ تجھے علم کی دنیا میں یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو 2 باتیں علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے۔ ایک فرماتے تھے کہ میں نے اپنے پیغمبر پہ 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجا ہے، اور اس حالت میں بھیجا ہے کہ میں جب اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتا تھا تو سردیوں کی، شدید سردیوں کی راتوں میں بھی میرے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا تھا کہ اقبال تو کہاں اور اللہ کا محبوب کہاں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور دوسرا، جس دن میں نے غازی علم دین شہید کی قبر کو کھولا تھا، وہاں سے جو خوشبو آئی تھی اس نے میرا ذہن معطر کر دیا تھا، میرے ذہن کو وسعت عطا کی تھی۔ تو اقبال نے جب کھولا اور پھر وہاں پہ 3 غیر مسلم اس خوشبو کو سونگھ کے مسلمان ہو گئے۔ کبھی ہمارے شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اور آج ہمارے کردار، زندہ کرداروں کو دیکھ کے لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے آج کا اور اس دور کا۔ بہرحال ہر اسٹیشن پہ ٹرین کے ذریعے لایا گیا، لوگوں نے زیارت کی۔ اب ذرا آپ تصور کریں، 21 سال کا نوجوان، محنت مزدوری کرنے والا، کسی سکول کالج تو گیا نہیں۔ 2 جملے میں نے صرف کہنے ہیں، میرے نوجوان بچے اگر اس پہ غور کر لیں۔ ایک جملہ علامہ اقبال کا کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے، تقریریں کرتے رہ گئے، اور پنجابی میں انہوں نے کہا تھا کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اور دوسرا جملہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ انہوں نے فرمایا تھا علم دین، میں 100 سال کی تہجدیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دن رات عبادتیں کر کے وہ مقام نہ پا سکا جو تو نے ایک لمحے میں پا لیا۔ تو بات نسبت کی ہے، کسی کو حاصل ہو جائے، وہ تعلق حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کو ظاہراً دفن بھی کر دیا جائے تو زمین کی کیا جرت ہے وہ آپ کو ڈیزالو کرے؟ یہاں پہ سائنس کی ایک تھیری ہے، جو میرے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بڑی عجیب آج کل یہ بحث چل رہی ہے سائنس کی دنیا میں، نیچر آف ٹائم کے حوالے سے۔ پہلے دنیا یہ کہتی تھی کہ وقت جو ہے وہ انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے،
اس لیے وقت کی قدر کیا کرو۔ اب یہ تھیری چینج ہو گئی، اب نیچر آف ٹائم کے حوالے سے یہ تھیری چل رہی ہے کہ وقت آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا عمل ہے جو وقت پہ اثر انداز ہوتا ہے، تمہارے عمل کا پرتاؤ ہے جو وقت پہ پڑتا ہے۔ اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ تلاوت سن رہے ہیں، تو یہ وقت جو ہے اس کے لیے یہ بڑی بلندی کا مقام ہے کہ اس کو یہ نسبت حاصل ہو گئی۔ اچھا، اس تھیری کے حوالے سے جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 12 ربیع الاول تو پہلے بھی آتا تھا، اب یہ 12 ربیع الاول قیامت تک کے لیے مقدس کیوں ہو گیا؟ کہ اس کو نسبت ہو گئی میرے پیغمبر کے ساتھ، یعنی وقت نے نبی کو عزت نہیں دی، نبی نے وقت کو عزت دی۔ یعنی نیچر آف ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا عمل وقت کو عزت دیتا ہے، اور اگر تمہارا عمل برا ہو تو وہی تمہارے لیے ڈارک ہسٹری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب وقت کے لیے بھی پھر کسی دن تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، چونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے، وہ اس میں چونکہ بڑے ہمارے عقائد کے حوالے سے بھی باتیں نکل رہی ہیں۔ تو نیچر آف ٹائم بھی یہی بتاتا ہے کہ 31 اکتوبر پہلے بھی آتا تھا، لیکن ایک بچہ جو عاشق رسول تھا اس نے 31 اکتوبر کو وہ اہمیت دے دی، وہ عزت دے دی کہ اب یہ قیامت تک کے لیے وقت جو ہے وہ امر ہو گیا۔ یہ چند باتیں میں نے اپنے، چونکہ مستقبل ہمارے سامنے مستقبل ہے، اور مستقبل بھی یہ کوئی 10 20 سال 30 سال کا نہیں، قبر اور حشر تک کا مستقبل، اور وہ فیصلے میں نے اپنے ماضی کو دیکھ کے کرنے ہیں کہ ماضی میں کون لوگ ناکام رہے، کون کامیاب رہے۔ سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں اکثر جگہ پہ یہ گلہ بھی کرتا ہوں، اور مجھے تکلیف بھی یقین جانیے بہت ہوتی ہے کہ مثلا 10 محرم والے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تو ہمیں علم ہے، لیکن ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے فیض جو ملا وہ باب علم کو ملا، حضرت علی المرتضیٰ کو ملا، اور ان سے وہ فیض امام حسن کو منتقل ہوا، اور امام حسن سے امام حسین کو منتقل ہوا۔ لیکن ہماری قوم نے کبھی امام حسن کا دن نہیں منایا، یہ مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ان سے کبھی ہم نے اکتساب فیض نہیں کیا، کبھی ان کی سیرت کے متعلق گفتگو نہیں کی، اور مجھے تو یقین جانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کئی دفعہ میں اکیلا بیٹھا بھی ڈر جاتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن نبی پاک نے پوچھ لیا کہ کیا حسن میرا نواسہ نہیں تھا، امام حسین نے پوچھ لیا کہ میرا دن تو بڑا مناتے تھے، میرے بڑے بھائی کی کیا غلطی تھی، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اس لیے میں نے 28 سفر کے میرے سننے والوں کو کم از کم یہ تو پتا، اچھا کئی دفعہ میں کئی جگہوں پہ جب یہ سوال کرتا ہوں نا، کسی کو یہ پتا ہو کہ امام حسن کی شہادت کا دن کون سا ہے، تو نہیں پتا لوگوں کو۔ تو 28 سفر کا میں نے بار بار اس لیے ذکر کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ تو چیز پختہ ہو جائے کہ 28 سفر جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ نبی پاک کی آل کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سید، سید کا معنی سردار ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی کو صحابہ نے
سید کہا، کسی کو تابعین نے کہا، کسی کو ائمہ امت نے کہا، لیکن یہ اس کائنات کی واحد ہستی ہے امام حسن مجتبیٰ کی کہ جن کو میرے پیغمبر نے سید کہا. یعنی امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سرداری کا خطاب اور لقب جو ہے یہ محبوب خدا نے امام حسن کو عطا کیا. تشریف لا رہے تھے، سرکار نے اٹھا کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، گود میں بٹھایا اور فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اس کی وجہ سے دو مسلمان گروہوں میں صلح ہو گئی. وہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے تھے، اور یہ کوئی پاکستان جیسا ملک نہیں تھا، 3 بر اعظموں کی حکومت تھی، 3 بر اعظموں کی، اور وہ ساری کی ساری سلطنت چھوڑ دی کہ امت کی صلح ہو جائے. سرداری بھی نبی پاک نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا. لیکن میں نے صرف آج ان کی ایک بات، اور یہ آیات جو میں نے سورہ نوح سے تلاوت کی ہیں یہ بھی آپ کے حوالے سے کی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں سرکار امام حسن مجتبیٰ سے جو فیض حاصل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں، ام عائشہ صدیقہ سے بھی ایک روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگتا تھا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضور اس کی کیفیت، یہ آپ وضو کرتے اس کیفیت میں آ گئے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس ہستی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کبھی یہ نماز ہمیں نصیب ہو جائے کہ مجھے احساس ہو کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. یہ پہلے ایک دن میں نے شاید آپ سے یہ بات کہی تھی. یہ فیض میں نے سرکار امام حسن مجتبیٰ سے لیا ہے کہ میرے پاس اکثر مولوی یا پیر آتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، اور آج کل ان کے ہاں یہ بڑی بیماری پھیل گئی ہے کہ مجھے جی 1 لاکھ بندہ فالو کرتا ہے، مجھے یوٹیوب پہ 60,000 بندہ جو ہے وہ لائک کرتا ہے، مجھے ٹویٹر پہ اتنے لوگ. تو میں جب پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ بندہ آپ کو فالو کر رہا ہے، اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو لائک کرتے ہیں؟ تم بچ جاؤ گے قیامت کے دن. یہ کوئی فخر کرنے والی بات ہے؟ فخر تو یہ تھا کہ تمہارے پاس بیٹھنے والا بندہ اللہ کو پسند کرنا شروع کر دے، اور تم ساری زندگی اس بات میں لگے رہے کہ میرے پیچھے اتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے عرس پہ فلاں وزیر آتا ہے، میرے پیچھے اتنی دنیا ہے. امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ تیرے پیچھے کون ہے، یہ دیکھنا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ دیکھا کر کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. یہ آیات میں نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ ایک شخص نے آ کے ایک دن پوچھا، بلکہ عرض کی کہ سرکار ہمارے ہاں قحط سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. یہ 2 لفظ ہیں، ہم اکثر اس میں غلطی کر جاتے ہیں. اگر اکیلا لفظ بولنا ہے تو پھر استغفار ہے، استغفار نہیں ہے، استغفار.
اور اگر ساتھ اللہ کا لفظ لگانا ہے تو پھر استغفر اللہ. ہاں یہ ہم غلطی کر جاتے ہیں اکثر. اکیلا بولنا ہے تو استغفار کہنا ہے، ساتھ اللہ لگائیں گے تو پھر استغفر اللہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ حضور ہمارے ہاں قحط سالی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. ایک دوسرا شخص آ گیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے. آپ نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کر. اگر آپ کو میرے اس جملے کی سمجھ آ جائے کہ یہ کبھی نہ دیکھنا کہ تیرے پیچھے کتنی دنیا کھڑی ہے، یہ دیکھنا تو کس کے سامنے کھڑا ہے. ایک آ گیا، اس نے آ کے کہا کہ فقر و فاقہ ہے، کھانا نصیب نہیں. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر. ایک شخص نے آ کے کہا میرے باغات اجڑ گئے، نہریں سوکھ گئیں. آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کیا کر. یہ آیات جو ہیں، جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سرکار یہ بندے مسائل اپنے تو مختلف لے کے آئے تھے، لیکن آپ نے حل سب کو ایک ہی بتایا. تو امام نے یہ آیات تلاوت کی. اس لیے میں نے حصول برکت کے لیے، چونکہ اہل بیت اطہار کا جو میرے پیغمبر نے نشانی بتائی ہے کہ میری آل کی نشانی قیامت تک نہیں، حوض کوثر تک. مسند امام احمد کی جو حدیث ہے وہ حوض کوثر تک کی ہے کہ حوض کوثر تک میری آل کی نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے. یہ جب بھی بات کریں گے قرآن کی کریں گے. ایک چیز میں نے بھی وہ ایک تفسیر دیکھ رہا تھا تبیان القرآن میں، حالانکہ بہت بڑے محدث ہیں اس صدی کے، غلام رسول سعیدی صاحب اللہ گری کے رحمت فرمائے. تو انہوں نے یہی واقعہ امام حسن بصری کے حوالے سے لکھا ہے، جو حضرت علی کے خلیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں. تو یہ کنفیوژن کبھی مطالعہ کرتے ہوئے، میں صرف آپ کے لیے کہ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں اور ایک کتاب میں لکھا ہو کہ یہ بات فلاں کے حوالے سے ہے اور دوسرا لکھ دے کہ یہ فلاں کے حوالے سے ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ نام میں کسی کو غلطی لگ جاتی. چونکہ ادھر بھی نام امام حسن ہے اور ادھر بھی نام حسن ہے، تو وہ نام کی وجہ سے ادھر ادھر بات ہو جاتی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور اکثر جو میں آپ سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں بھی اگر کوئی آیت آپ پڑھیں تو اس کے متعلقہ جتنی آیات ہیں سب کا مطالعہ کریں، پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ابتدائی آیات کیا تھیں، آخر والی آیات کیا تھیں، اور آخری حکم جو ہے وہ کیا تھا. یہ جو آدھی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے نا، اسی نے یہ سارے فتنے پیدا کیے. ہم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو بات چل نکلی شیخین کی. اچھا یہ ایک اصطلاح ہے لیکن یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی. مثلا آپ صحابہ کا ذکر کر رہے ہوں تو یعنی جو عام چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے ہم نے بات بڑی تفصیل سے بیان کرنی ہوتی ہے، اور آپ جیسے سیانے لوگ بڑے ہوں تو پھر اصطلاحوں میں بات ہو جاتی ہے، پھر تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو چند لوگ بیٹھے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شیخین کے نزدیک یہ بات. اب وہ ہمارے ساتھ ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا، اس کو صرف یہی پتا تھا کہ شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے فقہ پہ اور ہم یہ ٹرم استعمال کر رہے تھے شیخین کی. اب وہ بیچارہ پریشان تھا کہ یہ شیخین تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو، یہ بات کر رہے ہیں مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کی، فقہ کی، اصول فقہ کی. یہ کنفیوژن بھی جو پیدا ہوتی ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ ساری بات کا جس کو پتہ نہیں نہ ہوتا
وہ بندہ پھر اپنے اندازوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب اندازے لگاتا ہے تو شک میں پڑ جاتا ہے، اور شک جو ہے وہ اس کو فتنے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ شک میں نہیں پڑنا، اندازے نہیں لگانے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو کسی علم والے سے پوچھ لو، اپنی طرف سے اندازے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ بات فقہ پہ کر رہے ہیں اور ٹرم استعمال کر رہے ہیں شیخین کی۔ اس وقت پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو مناظرے کرتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کو ہم نے بتایا کہ یہ شیخین کا لفظ جو ہے یہ صرف صحابہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ 4 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو لفظ شیخین کا آ جائے تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہوں فقہ پہ تو شیخین کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں محدثین پہ تو شیخین کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں فلسفے پہ اور شیخین کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد ابو علی سینا اور فارابی ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو صرف ایک ہی بات کا پتہ ہو تو وہ تو ظاہر ہے مناظرے کرنے شروع کر دے گا، الجھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جو کبھی تبدیلی نام کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، یہ اختلاف ہو جاتا ہے، چونکہ نام ایک ہوتا ہے تو وہ پھر لوگ کبھی اس کو اس مثال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی اس مثال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ لوگوں کے مسائل تو مختلف تھے، آپ نے حل ایک ہی بتایا، تو آپ نے فرمایا یہ میں نے قرآن کریم سے بتایا۔ یہ 4 لوگوں کو جو حل بتایا ہے یہ میں نے اللہ کے قرآن سے بتایا ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کی۔ اس آیت پر ہم آتے ہیں، پہلے تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ یا اللہ، چونکہ اس کی آخری آیات میں پھر وہ آ جائے گا کہ یا اللہ اس رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس روئے زمین کے سارے کافر غرق کر دے۔ تو بات شروع ہوئی، اللہ سے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو تیری طرف بلاتا تھا وہ زیادہ فرار اختیار کرتے تھے، زیادہ دور جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، ہائے ہائے ہائے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، مولا جب میں ان کو دعوت دیتا کہ آؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے، اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے۔ وَأَسَرُّوا، اور ضد کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مولا کریم یہ تکبر کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے بلند آواز سے ان کو دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور خفیہ خفیہ بھی کہتا رہا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ 950 سال کی بات ہے۔ نبی کا صبر بھی تو دیکھیں، 950 سال۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ، امام حسن نے یہاں سے آیات پڑھنی شروع کی
کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب میں ان سے کہتا تھا آؤ اپنے رب سے معافی مانگ لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے باغات اگائے گا اور تمہاری نہریں جو ہیں وہ جاری فرمائے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ لوگوں نے 4 ہی سوال کیے تھے، ایک نے کہا تھا قحط سالی ہے، ایک نے کہا تھا فقر و فاقہ ہے، ایک نے کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، ایک نے باغات کی بات کی تھی، تو فرمایا قرآن نے صرف یہی بات، پیچھے ایک ہی بات ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا، قحط سالی دور کر دے گا، وہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، وہ تمہیں مال عطا کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے نہریں جاری کر دے گا۔ میں جب یونیورسٹی پڑھتا تھا تو کویت کے اس وقت کے منسٹر تھے یوسف ہاشم الرفاعی صاحب، وہ لاہور تشریف لائے تو ہم بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے جامعہ نظامیہ میں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ الرفاعی فیملی کا عراق میں، کویت میں، مصر میں، یہ سید احمد الرفاعی کی اولاد میں سے ہیں جن کا مصر میں دربار ہے، کہ جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ وہ جب جا کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی میں دور سے درود پڑھتا رہا ہوں، آج آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالنے میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ عراق والے بھی، مصر والے بھی اور کویت والے بھی اس فیملی کا احترام ہی اس لیے کرتے ہیں، سید احمد الرفاعی کی فیملی کا، کہ میرے پاک پیغمبر نے ان کے لیے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو ہم نے سید صاحب سے جب ملاقات کی وہاں، تو انہوں نے ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا تھا، بات استغفار پہ ہو رہی تھی، اللہ سے معافی مانگنے کی ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا، ہم جو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس استغفر اللہ پہ بھی اللہ سے معافی مانگا کریں، اس استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ کر پائیں ان کا جملہ؟ ہم تو کہتے ہیں نا میں نے 100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ سید صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا استغفر اللہ پڑھنا ہے تو اس سے بھی اللہ سے معافی مانگے، کہ تیری توجہ تو اللہ کی طرف ہے نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، لوگوں کو کہتا پھرتا میں نے 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیا۔ کبھی اس کیفیت میں بیٹھ کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے بیٹھا ہے، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مولا مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ بیٹا ایسا استغفار کبھی نہ پڑھنا کہ جہاں تیری توجہ ہی اللہ کی طرف نہ ہو۔ اس لیے یہ آپ کے لیے بھی ہے، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، کھیتیاں جل گئی ہیں، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم استغفار کرو تو تمہارے سارے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ ہاں، یہ صرف اس قوم کے لیے نہیں تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، امام حسن نے اپنے دور کے لوگوں کو بھی یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو جو اٹینشن جب تک آپ کی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے آپ کی، تو اس وقت تک استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقین جانیے ہم کانپ گئے کہ سید صاحب نے ایک جملے میں اتنی بڑی بات
اتنی بڑی نصیحت فرمائی. انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں اس استغفار پہ بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بے توجہی سے اپنے اللہ کو پکارا، ہم نے بے توجہی سے اپنے نبی پہ درود بھیجا، ہم نے سجدہ تو کیا، ہماری توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں تھی. تو یہ آپ کے لیے بھی ہے. آج کل آپ بڑی پریشانیوں میں ہیں، بڑی تکالیف میں ہیں، تو یہ ساری تکالیف کا حل بھی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس سے آپ کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.